پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں ہر قبیلہ بلکہ ہر فرد جنگجو ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا بھی قبیلہ ہے جس پر نہ ترک حکومت کر سکے، نہ درانی، نہ سکھ اور نہ ہی انگریزوں کو دھول چٹانے والے، سکھوں کو مات دینے والے آخر وہ کون لوگ تھے؟ اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے؟ کون تھے جنہوں نے ہزارہ سے سکھوں کو مار بگایا؟ وہ کون تھے جن کے لیے انگریزوں نے محاذ کھڑے کرنے شروع کر دیے؟ السلام علیکم، ورلڈز ڈاکومنٹری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو سکندر اعظم جس نے پوری دنیا پر حکومت کی اس کے وارثوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ جی ہاں، سکندر اعظم کے وارث پاکستان میں ایک ایسی بھی قوم ہے جو سکندر اعظم کے وارث کہلاتے ہیں۔ کرلال، جنہیں کڑال بھی کہا جاتا ہے، ان کا سلسلہ نسب سکندر اعظم سے ملتا ہے۔ کرلال زیادہ تر ہزارہ ریجن اور آزاد کشمیر میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے شجرہ نسب کی بات کی جائے تو کرلال کلر شاہ کی اولاد ہیں۔ کلر شاہ 1200 صدی عیسوی میں افغانستان کے راستے ترکی سے ہندوستان آیا تھا۔ کلر شاہ کے والد کا نام سلطان سجان شاہ تھا جو ترکی کے بادشاہ تھے۔ سلطان سجان شاہ کے والد کا نام عبد الرحمن تھا۔ یہ سلسلہ نسب عبد الرحمن سے ہوتا ہوا عبداللہ حدامی، پھر شاہ جہاں رومی سے ہوتا ہوا سکندر اعظم سے جا ملتا ہے۔ کرلالوں کو پاکستان میں سردار بھی کہا جاتا ہے۔ سردار کا لقب سلطان شمس الدین التمش نے دیا تھا جو ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ سلطان شمس الدین التمش کا اپنا تعلق بھی کشمیری قبیلہ لالہ باری سے تھا، اس لیے وہ کرلالوں کو اپنا فطری اتحادی سمجھتا تھا۔ تاریخی پس منظر میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ حکومت برطانیہ گزٹ 1847 کے مطابق قبیلہ کرلال ہزارہ کا واحد قبیلہ ہے جس نے اپنی پوری تاریخ میں اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کو برقرار رکھا۔ مغل حکومت کے دوران جب گکھروں نے پورے ہزارہ پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اس وقت بھی کرلالوں نے اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ کرلالوں اور گکھروں کی لڑائی میں گکھر چیف ہلاک ہوا اور کرلالوں نے اپنے علاقے کو گکھروں سے محفوظ رکھا۔ جب ترک فاتح امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ آئے ہوئے ترک قبائل نے ہزارہ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اگرچہ ترکوں نے پورے KPK پر اپنا تسلط قائم رکھا مگر انہوں نے بھی کرلالوں کے علاقہ پر قبضہ نہ کر پایا۔ اس کے بعد 18ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک افغانستانی درانیوں نے ہزارہ سمیت پورے صوبے KPK پر حکومت کی، لیکن انہوں نے کرلالوں کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی مہم شروع نہ کی۔ سکھ دور کرلالوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ سکھوں کی طرف سے کرلال علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بار بار حملے کیے گئے مگر کرلال ہر حملے میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ ہر بار سکھوں کو ناقابل تلافی جانی و مالی نقصان بھی ہوا۔ 19ویں صدی میں جب درانیوں کی حکومت کمزور ہو گئی تو سکھوں نے ہزارہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور سوائے کرلال علاقوں کے 1822 تا 1845 کے عرصے میں کرلال علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے سکھوں نے بہت سارے حملے کیے مگر ہر بار ناکام رہے۔ سکھوں کے بعد انگریزوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان پر قبضے کے بعد کچھ عرصہ تک کرلال علاقوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت اور سرکشی رہی۔ جنگ آزادی میں کرلالوں اور عباسیوں نے مل کر مری کے ایک فوجی چھاونی پر بھرپور حملہ کیا۔ حملہ اتنا زبردست تھا کہ انگریزوں کو راولپنڈی سے مزید دستے منگوانے پڑے۔ اس حملے کے پاداش میں انگریزوں نے کرلال قبیلے کے چیف کو قید کیا اور اس کے بہت سے ساتھیوں کو ڈھونڈ قبائل کے افراد کے ساتھ موت کی سزا دی اور بالآخر کرلال قبائل کے ان بہادر عوام نے قیام پاکستان کے وقت سب سے پہلے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دے کر پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف تاریخ پر مبنی ہے۔ ایسی ویڈیوز بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم قوم پرستی کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم بتا سکیں، سمجھا سکیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے بھول چکے ہیں، ہم اسلام کی روایات بھول چکے ہیں، ہم سے اپنے حق کے لیے بولا نہیں جا رہا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔